بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں قسط نمبر 278 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہماری چوتھا حصہ ہے، پارٹ 4 آف حکومت اسلامیہ پر ایک اجمالی نظر کا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، مکہ مکرمہ کی حکومت پر دربار خلافت بغداد سے عملوں کا تقرر ہوا کرتا تھا۔ سن 301 ہجری میں ایک شخص محمد بن سلمان نے، جو سلمان بن داؤد بن حسن مسنا بن حسن بن علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے تھا، اپنی خود مختار حکومت قائم کی تھی۔ محمد بن سلمان کو سلمان بن داؤد کا بیٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان دونوں سلیمانوں کے درمیان غالباً وہ 2-3 شخص اور ہیں۔ محمد بن سلمان کی قائم کی ہوئی یہ ریاست سن 430 ہجری تک قائم رہی۔ اس 125 سال سے زیادہ عرصہ میں مکہ مکرمہ کے اندر بڑے بڑے فساد اور ہنگامے برپا ہوئے۔ 4-5 شخصیتوں نے اس خاندان میں مکہ کی حکومت کی، مگر ان کی حکومت عجیب قسم کی تھی۔ ایام حج میں مصر اور بغداد کے قافلے آتے اور امارت حج اور خطبہ پڑھنے میں جھگڑا ہوتا تھا، آپس میں لڑتے اور حاکم مکہ کوئی چیز نہ سمجھا جاتا۔ اگر بغداد کا امیر حج غالب ہوا تو اس نے بنو بویا اور خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ پڑھا۔ اگر مصر کا امیر حج غالب ہوا تو اس نے بنو انشید کا نام کا خطبہ پڑھا۔ پھر جب عبیدی مصر پر غالب اور مسترد ہو گئے تو عبیدیوں اور عباسیوں کے خطبہ میں جھگڑا ہوتا تھا۔ ادھر کرامتا، دوسری طرف کرامتا آ جاتے تو انہیں کا عمل دخل قائم ہو جاتا۔ وہ تمام حاجیوں کو قتل کرتے اور لوٹ مار مچا دیتے تھے۔ کبھی مصری لوگ سنگ اسود کی بے رحمتی کرتے، پتھر مارتے اور سنگ اسود کو گالیاں دیتے، تو عراقی لوگ مشتعل ہو کر ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں کرامتا سنگ اسود کو کھیڑ کر بحرین لے گئے اور 20 یا زیادہ برسوں کے بعد مکہ میں واپس بھیجا گیا۔ غرض ایام حج میں بنو سلمان کی حکومت کا کوئی نشان مکہ میں نہیں پایا۔ یہ لوگ زیدیہ شیعہ تھے، اس لیے باتبہ عبیدیوں کی جانب میل تھا، مگر ان کی حالت یہ تھی کہ جس کو طاقتور دیکھتے اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ ریاست ہاشم سلمانیوں کے بعد مکہ میں ابو ہاشم محمد بن حسن بن موسیٰ بن عبداللہ بن ابی الکرم بن موسیٰ جون کی اولاد نے آپ حکومت قائم کی۔ یہ لوگ بھی مثل بنو سلمان کے مکہ کے حاکم رہے۔ دولت سلجوکیہ کے ابتدائی عہد حکومت میں ان لوگوں نے خلفائے بغداد کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آخر میں جب سلاطین سلجوکیہ کمزور ہو گئے تو ہاشم نے پھر عبیدیوں کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ سن 567 میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دولت عبیدیہ کا خاتمہ کر دیا، ہاشم مکہ کا بھی خاتمہ ہو گیا، یعنی حجاز اور یمن پر بھی صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہو گیا تھا، اور مکہ میں سلطان کی طرف سے عمل مقرر ہو کر آنے لگے۔ چند روز کے بعد مکہ پر بنو قتادہ نے اپنی حکومت قائم کی۔ ان کے بعد بنو تمیم نے حکومت کی۔ ان کے بعد اور لوگ قابض اور مسترد ہوتے رہے، یہاں تک کہ سلیم عثمانی نے حجاز پر قبضہ کیا۔ اس وقت سے مکہ کے حاکم شریف مکہ کے نام سے سلاطین عثمانیہ مقرر کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے زمانے میں شریف حسین سے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر کے حکومت اسلامی کو سخت نقصان پہنچایا، اور عالم اسلام میں نہایت ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ بظاہر اس نے عیسائیوں کی سیاست تسلیم کر کے خاندان سادات کو بدنام کیا اور ہاشمیوں کے نام پر دھبا لگا دیا۔ کردوں کے قبیلہ کا ایک شخص ابو علی بن مروان تھا۔ اس نے ولایت دیار
میں ایک خود مختار حکومت قائم کی، جو اس کے خاندان میں سن 380 سے سن 499 تک، یعنی 100 برس سے زیادہ برس مدت تک قائم رہی، اور ارزن وغیرہ شہر اسی ریاست میں شامل تھے۔ یہ لوگ عبیدین مصر کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے، اس لیے عبیدیوں نے ان کو حلب کی حکومت دی تھی۔ اس طرح وہ گویا ہمدانیوں کے قائم مقام ہو گئے۔ یہ لوگ دولت بویہ کی اطاعت کا بھی اقرار کرتے تھے۔ سلجوقیوں کے حملہ سے ان کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ الپگین نے سلطنت سامانیہ کے جنوبی حصہ پر قبضہ کر کے اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی تھی۔ الپگین کے بعد اس کا داماد سبکتگین اس سلطنت کا مالک ہوا۔ سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی تھا۔ اس خاندان نے سن 391 ہجری سے سن 552 ہجری تک حکومت کی۔ محمود غزنوی کے زمانے میں اس سلطنت کی وسعت اور طاقت شباب پر تھی۔ پنجاب اور ملتان سے لے کے خراسان کی مغربی سرے تک اور خلیج فارس سے لے کر دریائے جیوان تک یہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ محمود غزنوی نے ایک طرف بخارا اور سمرقند تک حملے کیے تو دوسری طرف قلنجر، بنگالہ اور سومنات تک حملہ آور ہوئے۔ اس سلطنت کو جب زوال آیا تو خراسان پر خوازن شاہیوں نے قبضہ کر لیا، اور افغانستان اور پنجاب اور خاندان غوری قابض سے متعارف ہو گئے۔ غزنیوں نے کو ہمیشہ خلیفہ بغداد کی اطاعت و فرما برداری کا اقرار ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے عہد حکومت میں سلجوقیوں نے اپنی قدیمی مسکن یعنی مغربی چین کی پہاڑیوں سے نکل کر بخارا کی میدانوں میں سکونت اختیار کری اور پھر بتدریج ایشیا کوچک تک پھیل گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے ماورائے النہر کا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا۔ اس خاندان کی تاریخ مفصل طور پر تاریخ ہند میں ہم بیان کریں گے۔ سلجوقیوں کی حکومت سن 430 ہجری سے سن 700 ہجری تک کم و بیش 250 سال قائم رہی۔ ابتدائی زمانہ ان کا بڑا شاندار تھا، آخر میں ان کے بہت سے ٹکڑے ہو گئے اور شروع ہوئی سے ان کے کئی طبقات قائم ہو چکے تھے۔ ان کا سب سے بڑا سلسلہ وہ تھا جس میں الپ ارسلان اور ملک شاہ سلجوقی جیسے مشہور آفاق سلاطین ہوئے۔ ان کا سلجقہ ایران کہتے ہیں۔ ان کا کسی قدر حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور آئندہ مفصل بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کے علاوہ سلابقہ، عراق، شام، روم وغیرہ بھی مشہور ہے۔ ان سب خاندانوں کی تاریخی دلچسپی سے خالی نہیں، پھر ان سلجوقیوں کے غلاموں اور اتابعوں کے سلطنتیں قائم ہوئی، وہ بھی بہت مشہور اور اسلامی تاریخ کی زینت کہی جا سکتی ہیں۔ سلجوقیوں کا ظہور ایسے وقت میں ہوا جب دلیمیوں کی چیرہ دستی نے خلافت بغداد کو سخت بے عزت اور کمزور کر دیا تھا۔ سلطنت اسلامیہ لوگوں نے تکے بوٹی کر لیے تھے اور جدا جدا خود مختار ریاستیں اور بڑی بڑی بادشاہی قائم کر لی تھی۔ جیسا کہ اسی فصل میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، سلجوقیوں نے خلافت عباسیہ کے مٹے ہوئے اقتدار کو پھر چمکایا اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خاندانوں کو حکومت فرما روائی کی کرسی سے جدا کر کے ایک عظیم و نشان اور طاقتور سلطنت میں خلیفہ کی بزرگی اور وقار کو برقرار کیا۔ مگر چونکہ سلجوقیوں کی طاقت تمام تر فوجی اور جنگی اجزاء سے مرکب تھی اور سپہ سالاران فوج ہی کو انہوں نے ملکی انتظام اور ملکی داری کا کام سپرد کر دیا تھا، لہذا چند روز کے بعد اس طاقت کا شرازہ بکھر گیا اور تمام سلجوقی سردار الگ الگ صوبوں اور ولایتوں پر خود مختارانہ قابض ہو کر اس سے گزشتہ طیف الملوکی کو بھی واپس لانے کا موجب ہوئے۔ سلجوقی لوگ تو مسلم تھے مگر ان میں خلوص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ الوی سازشوں، سبائی ریشہ دانیوں سے بالکل پاک تھے۔ انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے موقع پر خوب پائے، جہاں تک ان کے امکان میں تھا۔ انہوں نے مذہبی علوم، نیک لوگوں کی خوب خدمت کی۔ وہ خلفۂ عباسیہ کی تکریم محض اس لیے کرتے تھے کہ ان کی پرانی اسلامی روایت کے مطابق مستحق تکریم جانتے تھے، لیکن وہ عباسیوں
अमवियों और अलवियों की रकाबतों से मुतासर नहीं हुए। ना इनको किसी एक फरीक से अदावत थी, न दूसरे से बेजा मोहब्बत। वो सीधे साधे और सच्चे पक्के मुसलमान थे। उन्होंने खूब आसाइयों के मुकाबले किए और इनके दिलों पर मुसलमानों की शमशीर शगाफ के दहशत और वैब त्याग और कायम रही, और आसाइयों के बढ़ते हुए सैलाब को ऐसा धक्का दिया कि वो दूर दूर तक पीछे हट गए। सल्जूकियों ही को हुकूमत का नतीजा था कि खुलफा अब्बासिया की हुकूमत सूबा इराक पर आखिर तक कायम रही। इनके जवाल का सबब वही चीज थी जो हर एक कौम के जवाल का सबब हुआ करती, यानी आपस की ना इत्तेफाकी और एक दूसरे से दस्तबर गरेबान होना। सल्जूकियों की ताकत, जैसा कि हम बयान कर चुके हैं, एक जंगी ताकत थी फौज जिस पर इसकी ताकत का दारोमदार था। इसके अफसर तुर्की गुलाम होते थे जो दश्त से मंगवा कर खरीदे जाते थे। इन जरखेज गुलामों पर सलातीन सल्जूकिया का सबसे ज्यादा एतमाद था। इनकी वफादारी में इनको मतलब शुबा ना था, इसलिए फौजों के अफसरी इन गुलामों की दी जाती और इन्हीं को सूबों और वलायतों की हुकूमतों सुपुर्द की जाती थी। ये गुलाम शाइस्ता होकर जब सरदारी के मर्तबे पर पहुंचते तो बड़े वफादार और बहादुर साबित हुए थे। सलातीन सल्जूकिया अपने नौ उम्र और कम सन शहजादों की अतालिकी पर इन्हें ममलूक सरदारों को मामूर करते और इन्हें गुलामों की निगरानी और अतालिकी में सल्जूकी शहजादों की अदब आमूज होती। इसलिए इन ममलूक यानी तुर्क गुलामों को अताबक अतालीक के नाम से पुकारने लगे। अताबक के मैनी तुर्की जबान में ऐसे अमीर के हैं जो बाप का कायम मुकाम समझा जाए, यानी अता बामिनी पदर और बक मुख्तलिफ मुखफ़फ़ बैग का है, जिसका मैंने सरदार का है। जब सलातीन सल्जूकी आपस में लड़ लड़कर कमजोर हो गए तो इन ममलूकों यानी अताबकों ने मौका पाकर अपनी मुस्तकिल हुकूमतें जा बजा कायम कर ली। तफ्तगीन जो सुल्जाक तफ्तेश का ममलूक था और वो तफ्त के 9 उम्र बेटे वफाकी सुल्जूक का अतालिक मुकर्रर हुआ और वफाक के बाद तत्श सल्जूकी की हुकूमत का मालिक हो गया और वो दमिश्क में हुकूमत करने लगा। अमादुद्दीन जंगी सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के ममलूक का बेटा था। इसने मोसुल और हलब में अताबकी सुल्तनत कायम की। इराक के सल्जूकी सुल्तान मसूद का एक गुलाम था। इसने आज़रबाईजान में अताबकी सुल्तनत कायम की। सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी का शाकी अनवस्गियन नामी एक ममलूक था। इसकी औलाद में शाहान ख्वारज़म शाइबा थे। इस तरह सलगर एक अताबक सरदार था जिसने फारस में अताबकी सुल्तनत कायम की। गर्ज 6वीं सदी हिजरी में तमाम सल्जूकी सुल्तनत पर सल्जूकियों के अफसरान फौज काबिज और मुतरस होकर अपनी अपनी मुस्तकिल बादशाही कायम कर चुके थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।